اپنے قبرستان میں یا کسی بھی قبر کے پاس مسجد بنانے سے منع کر دیا۔ سورہ الکہف قرآن کریم میں 15ویں پارے کے اندر سورت ہے۔ ہر جمعے والے دن یہ پوری سورت پڑھا کریں۔ ایک دفعہ جمعے والے دن یہ سورت پڑھنے سے اللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ، مسیح دجال کے فتنہ سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسرا فائدہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی روشنی، ایسا نور عطا کریں گے کہ جو جنت میں داخل ہونے تک ختم نہیں ہوگا۔ اس سورہ الکہف میں فرمایا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اس وقت جو صاحب اختیار لوگ تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان اصحاب کہف کی جو غار ہے نا اس کے پاس مسجد بنائیں گے۔ تو یہ کام یہود و نصارہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم انما انا رسول فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بنایا، میرے بارے میں تم ایسا عقیدہ نہ بنانا۔ انہوں نے ان کو اللہ کا جز، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن یاد رکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور قرآن مجید میں سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، امت کے لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ تم کسی کو ثابت تو کرو دلائل کے ساتھ، اگر ثابت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تقوی، پرہیزگاری، عبادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی عبادت گزار بندے ہیں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سب سے زیادہ میں عبادت گزار ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ کا جز، اللہ کا حصہ نہیں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی طرح نہ کرنا۔ اور اس کسی نے اس طرح کیا کہ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر کہیں نہ خدا سے ملانا۔ جس طرح ہر شخص ہے پرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس طرح میری قبر پہ تم نے عرس نہیں لگانا، میلہ نہیں لگانا، سجدہ گاہ نہ بنانا۔ فرمایا بنانا نہ تربت میری کو صنم تم، کرنا نہ اس پہ سر اپنے کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ میں بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں